عربی دا خطبہ پڑھنے اتلا چلا دے، اے جڑا شروع چ عربی دا نا، اس تو بعد پھر بدل دیں۔ نہیں کوئی نہیں، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء، صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا، صلاة تحل بها العقد وتفرج بها الكرب، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال إنما يتقبل الله من المتقين، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، یعنی کہ جذبے اندروں باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانیوں حج یہ سب باقی ہیں، مگر تو باقی نہیں ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سب حضرات درود پاک پڑھ رہے ہیں، اللہم صلی علی صلیت علی ابراہیم وعلی کلام محمد وعلی کما بارکت علی ابراہیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، عزیز نوجوان ساتھیوں، قابل صد احترام میری ماں اور بہنوں، دس ذوالحجہ 1435 ہجری،
6 اکتوبر سن 2014 یوم عید الاضحیٰ پاکستان دے اکثر مسلمان رویت ہلال کمیٹی دے اعلان کے مطابق ادا کر رہے ہیں۔ کچھ قربانیاں کرنے والے، کچھ قربانی کی دعا کرنے والے، کچھ قربانی کی تمنا رکھنے والے، مقام شکر ہے کہ اسی اج عید اپنے گھراں اپنے بچیاں نال خوشی خوشی گزار رہے ہیں۔ کنے مسلمان ہسپتالاں تے بیڈ تے موجود نے، صرف انہاں دی عید ہی متاثر نہیں ہوئی بلکہ گھر والے دیاں خوشیاں بھی متاثر ہو گئی ہیں۔ کتنے مسلمان اپنے جرائم دی پاداش کے اندر یا بے گناہ جیلاں دے اندر بند نے، انہاں دی عید صرف متاثر نہیں ہوئی، گھر والے دیاں خوشیاں تے بھی پانی پھر چکیا ہے۔ کوئی خوشی خوشی کوئی عید نہیں ہوتی جنہاں دے گھر تے جی متاثر ہو جانا۔ یہ مقام شکر ہے کہ میں تسی آج عید واسطے حاضر ہو چکے ہیں۔ ساڈے چوں بھی کوئی بیمار ہوندا اسی بھی ہسپتال کے بیڈ تے ہوں گے، اور یہ تندرستی نہ اپنی سوچ نال مل سکتی ہے، نہ تجربیاں نال مل سکتی ہے۔ یہ سعادت بزور بازو نہیں سی، تاں نہ بخشت خدائے بخشندہ، جے عقلاں دے نال بیماریاں تو بچیا جا سکتا یا شفاواں نہیں جا سکتیاں، تے اللہ دے پیغمبر تو ود کے عقل کدے کول ہو سکتی؟ تے حضرت ایوب علیہ السلام بیمار ہی نہ ہوندے، یا بیمار ہو کے فوراً اپنی مرضی نال شفا حاصل کر لیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ اسی اج تندرستی دے نال، صحت دے نال عید الاضحیٰ دے موقع نو اپنے بچیاں دے نال گزار رہے ہیں۔ اس مہینے کے اندر دو قربانیاں، دو عظیم الشان عبادتاں، ایک حج، ایک قربانی، یہ دو عظیم الشان عبادتاں ہیں۔ حج بھی تسی جانتے ہو، قربانی بھی تسی جانتے ہو، اور اس مہینے کے اندر دو قربانیاں ہیں۔ ایک قربانی جیڑی ان ایام دے وچ ادا کی جا رہی ہے، ایک قربانی چند دن تو بعد 18 ذی الحجہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔
خلیفہ ثالث دور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت رہندیاں ہوئے ساری کائنات دے اندر جنت دے ٹکڑے والے علاقے جنت دا ٹکڑا بیت اللہ چ بھی نہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین بیتی و روضتی من ریاض الجنہ. ریاض الجنہ صرف مدینہ شریف ہے. اللہ اکبر. اور یہ روایت متفقہ روایت ہے. پوری امت دے ہاں اس روایت دے اعتماد ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پاکیزہ شہر دے اندر پاکیزہ علاقے دے اندر اپنے دے ہتھوں پہلا قتل خلیفہ وقت دا کلمہ کو مسلمان کہلانے والے مصر جو آ گئے، کوفے جو آ گئے، بصرے جو آ گئے تے پیاسا قربانی دے جانور نو بھی تسی پانی پلاندے ہیں، انہوں کوئی چیز کھلاؤندے ہو ذبح تو پہلے وہ دے نال لاڈ پیار کرتے، لیکن داماد مصطفیٰ تے پانی بند ہے. اس مہینے دو کو عظیم قربانی ہیں، ایک ذبح اسماعیل، ایک شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اپنے اپنے موقع تے انہاں تے علماء حضرات عرض کرتے رہتے ہیں. قربانی قرآن پاک دی ایک آیت کریمہ میں پڑھی ہے، یہ وچ مالک نے ارشاد فرمایا، یہ دسیا ہے اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے قرباناً قربانی کی. مقصد کی سی کہ اللہ دا قرب مل جائے. عمل کی سی قرباناً قربانی. مقصد اللہ دا قرب ہے، عمل قربانی. قصے کہانیاں نہیں، اللہ کا قرآن ہے. غور کرو، توجہ فرماؤ قرآن دے لفظوں تے. اذ قربا قربانا، جب ان دونوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کی. اور عمل کیڑا کیتا؟ نماز نہیں، روزہ نہیں، کوئی دوسرا عمل نہیں. کیڑے عمل دے ذریعے اللہ کا قرب تلاش کیتا؟ قربانا، قربانی کی تھی. دو نے کی تھی. ٹائم ایک ہی ہے، عمل ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے. مقصد اللہ کا قرب، عمل قربانی، اور ایک ہی وقت ہے. کیتی دو نے. ہن مالک نے اگے ارشاد فرمایا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا. احد ایک، احد ایک نو کہندے ہیں، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، اللہ ایک ہے. فَتُقُبِّلَ قبول کر لی گئی، من أَحَدِهِمَا ایک کی قربانی، ایک دی قبول ہو گئی. وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ،
دوسرے دی فرمایا قبول نہیں ہوئی، لم یتقبل، نہیں قبول ہوئی، من الآخر، دوسرے کی نیت ہے اللہ دی ہاں شان حاصل کرنا، عمل ہے قربانی، وقت ایک کوئی ہے، دن ایک کوئی ہے، دو بندے نے کی تھی، ایک دی قبول ہو گئی، تے دوسرے دی قبول نہیں ہوئی، تے پھر رب نے وجہ دسی جی دی قبول ہوئی ہے وہ کیوں ہوئی ہے، جی دی نہیں قبول ہوئی کیوں نہیں ہوئی، کیونکہ جدوں تک یہ نقطہ نہ آوے تو گل بننی نہیں، بھئی انہاں جو گل دسیا بے مقصد ایک سی، عمل ایک سی، ٹائم تے دن ایک کوئی ہے، ایک دا قبول ہو گیا دوجے دا نہیں ہویا، کیوں نہیں ہویا؟ اے جے گل قرآن پوری نہ کرے تے قیامت تک نہیں سی پوری ہوئی، تے مالک نے پھر اے دی وضاحت کی تھی، فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تا صرف متقیاں کوڑوں قبول کردا ہے، غیر متقی کوڑوں قبول نہیں دے کردا۔ اے واقعہ ہے حضرت آدم علیہ السلام دے صاحبزادیاں دا، دو صاحبزادے نے، دونوں نے عمل کیتا ہے، ایک دی قربانی قبول ہو گئی دوجے دی نہیں ہوئی، دونوں ایکو باپ دی اولاد ہے، دونوں ایکو ماں دے بیٹے نے، ایک دی قبول ہے دوجے دی قبول نہیں، نیت بھی ایک ہے، عمل بھی ایک ہے، ابا بھی ایک ہے، امی بھی ایک ہے، تے میرے تو اڈا ورگا نظام نہیں، حضرت آدم علیہ السلام جتھوں نسل انسانی چلی ہے اللہ دے نبی نے، یہی تو وہ ہستی ہے جنہوں ڈائریکٹ رب نے اپنا خلیفہ آکھے، اور انہاں دی خلافت تے فرشتیاں نوں اعتراض ہویا، اعتراض بھی پاکاں نوں ہویا جڑے معصوم عن الخطا، انہوں نے کہا ربا خلیفہ بناؤن لگے ہیں تو قتل و غارت کری کرے گا، تے خلیفہ خداوندی دی اولاد ہے، نبی دے پوت نے، مولوی دے پیر دے پتر نہیں ہو، نبی دے پتر نے، تے دو نے قربانی کیتی ہے، ایک دی قبول ہے دوجے دی نہیں قبول ہے، تے مالک نے کی آکھیا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، متقیوں کو قبول کردا ہے دوجے کو نہیں قبول کردا، غیر متقی نبی دا پتر بھی ہوئے تے عمل قبول کوئی نہیں ہوگا، غیر متقی نبی دا پتر بھی ہوئے تے قربانی قبول کو نہیں ہوگی۔ مالک نے تے شرط لاتی ہے من المتقین، پہلا تقوی دے رستے تے آ، پھر اگاں ٹو، میں نے تیرے پیسے دی تو لوڑ ہی نہیں، میں نے تیرے بکرے چھتریاں دی تو ضرورت ہی نہیں، کھلنا دی تو مولوی نوں لوڑ ہونی ہے، رب نوں کوئی نہیں ہو، میں نے نہیں ضرورت کسی چیز دی، تے ربا جڑا اتنا ساری دنیا دے اتنے جانور ذبح ہو جاندہ ہے، اللہ نے فرمایا میرے تک تیری ایک بوٹی بھی کوئی نہیں ہوگی، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، نہ گوشت پہنچتے ہیں نہ تمہارے جانوروں کا خون مجھے پہنچتا ہے، تے ربا پھر تیرے کول کی چلا جاندہ ہے، فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، میرے کول تہاڈا تقوی ہوندا ہے، بس میرے کول تہاڈا تقوی ہوندا ہے، اور کچھ نہیں ہوندا، تے جیڑی چیز رب کول جانی ہے وہ ہے ہی نہیں، کہ جانا کی ہے اتنے، اتنے کی پہنچنا ہے،
تو مالک نے ارشاد فرمایا انما یتقبل اللہ من المتقین، فرمایا متقی لوگوں سے اللہ قبول کرتا ہے۔ تے کلے صرف دنیا داری تے ہی نہ نظر رکھیا کرو، اندر دی دنیا تے بھی نظر رکھو۔ کلی باہر دی دنیا نہیں ہو، باہر دی دنیا آ باہر لیاں واسطے ہے، رب واسطے نہیں ہے جی۔ رب دے دربار دے اندر باہرلی نہیں اندرلی دنیا دی ضرورت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم و مالکم، رب تہاڈیاں شکلاں تے تہاڈے مال نو نہیں ویکھدا، کنا انہیں فوٹو کداں دا بنایا، شکل کداں دی بنائی ہے، نہ مالک یہ ویکھدا تیرے کول پیسے کنے نے۔ یا اللہ تو کی دیکھدا ہے؟ فرمایا ولکن ينظر الى قلوبکم، دنیا دی نظر تیرے کپڑیاں تے ہے، میری نظر تیرے دل تے ہے۔ ایتھے کی اس کر کے قربانی بہت بڑا عمل ہے، یہ نال اللہ دا قرب ملتا ہے، اللہ دے بندہ نیڑے ہوندا ہے، اور لفظ قربانی بھی قرب تو بنیا ہے۔ قربانی دے وچ بھی کاف را با ہے کہ نہیں، اگے صرف الف تے نون یا لگے ہوئے ہیں، تے لفظ اصل قرب ہی ہے، کاف را با۔ اس لفظ دا قربانی دے لفظ دا مٹیریل جنہوں مادہ کیا جاندہ ہے وہ کاف را با ہے۔ قرب قریب ہونا، نزدیک ہونا، نیڑے ہونا۔ کوئی وڈا سارا بندہ ہوئے وہ کسی نے کہے یار ارے ایتھے میرے نیڑے آ کے بیٹھ، بندے نو پیار ہوندا کہ نہیں؟ تے جڑا رب دے نیڑے ہو گئے تے قربانی نال رب دا قرب ملتا ہے۔ یہ گل قرآن پاک نے آخی، اور میں تھانوں واقع وال اشارہ کر دیتا ہے۔ ساڈے اداریاں دے وچ 400 تو زائد طلباء 4 اداریاں 2 کلاساں حفظ دیاں، 9 کلاساں ناظرے دیاں، 3 کلاساں تعلیم بالغاں دیاں، 2 کلاساں سکول دی تعلیم دیاں۔ اللہ دے بندیو تہاڈے علاقے چ یہ کام ہے، تے تہاڈے ہی بچے تہاڈے علاقے دے تہاڈا مال تہاڈی رقم او دے نال دین پروان چڑھ رہے ہیں۔ تے خوش قسمت ہونے جڑے قرآن دے سنگ رل جان گے۔ باہر والیاں نے نمائشی قرآن پڑھانا ہے، ہونے ہی قرآن دے نال کنیکشن جوڑو جداں بھی جڑتے ہیں، تے مڑ کے کسی نے کچھ نہیں جوڑ، کسی نے تیری ذات نہیں پوچھی۔ گیا کوئی قبراں تے سال ششماہی، وہ بھی کوئی کون جانتا، ٹائم ہی ہے نہیں۔ اس کر کے قرآن نال جڑ جاؤ، تے جڑا فوت ہوندا ہن بھی قرآن ہی نہیں پڑھاؤندے وہ واسطے، قرآن نہیں پڑھ پڑھ دے، تے اسی تھانوں کہنے ہیں بھی سیدھی یاری لا لو، کن ادھر دی جا کے پھڑن دی بجائے پتہ نہیں پھڑ ہونا کہ نہیں پھڑ ہونا، ایتھوں سیدھا ہی پھڑ لو، ہن ہی قرآن دے نال جڑ جاؤ، پڑھن دے نال جڑ جاؤ، سمجھن دے نال جڑ جاؤ، عمل دے نال جڑ جاؤ، یہ دی خدمت دے نال جڑ جاؤ، یہ دے ادب دے نال جڑ جاؤ، کسے درجے چ جڑ جاؤ۔ کل کلانو انشاءاللہ العزیز قبر دے اندر روشنی ہوئے گی۔ 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ 7 جائز تک 2 زید 6 زید تکبیروں کی، جنہیں ود کہنی ہیں وہ بہتیاں کہہ لے۔ آج کل یہ بھی مولویاں نے مسئلہ بنایا، وہ کنیاں کہہ رہے ہیں، کنیاں کہہ رہے ہیں۔ 6 زید تکبیروں کے اسی 6 ہی کہنی ہیں، پچھے سے امام کے منہ خانہ کعبہ کی طرف اللہ اکبر۔ پہلی تکبیر تو بعد ہاتھ بن لینے نے سبحانک اللہ ہوئے گی، اس تو بعد پھر تکبیراں شروع ہو جانی ہیں، 1 2 3 ہاتھ اٹھا کے ہاتھ چھڑ دینے نے، تیسری تکبیر تے بن لینے نے، تلاوت ہوئے گی، رکوع ہوئے گا، سجدہ ہوئے گا، اگلی رکعت تے مڈ دے وچ تلاوت ہوئے گی،
تلاوت مکن تو بعد تکبیراں تین ہونگیاں، پہلا ہاتھ اٹھا کے چھڈن والیاں، پھر رکوع دی تکبیر ہوئے گی، رکوع تے سجدہ۔ خطبہ سننا ضروری ہے، نماز دا حصہ ہے، ضروری، اور توجہ نال سننا ضروری۔ ہاتھ بننا ضروری نہیں، این رکھنا ضروری نہیں، جیڑا بندہ خطبہ دے رہا او دے ولو منہ کر کے بہنا ضروری ہے، ضروری بھی نہیں، مستحب ہے، پسندیدہ۔ تے اس تو بعد دعا چ پھر مولویاں دا جھگڑا ہے گی ہے کہ نہیں ہے گی، پہلا اگر پچھوں کریں گے انشاءاللہ تے یہ عمل مکمل ہو گیا۔ اس تو بعد اصل اس دن دا جڑا دوسرا عید دی نماز تو بعد دوسرا عمل ہے، وہ پھر جنہاں نو مالک نے توفیق بخشی ہے وہ اپنی اپنی جگہ تے ادا کرن گے۔ یہ اذان بھی کوئی نہیں ہوندی، اقامت بھی کوئی نہیں ہوندی، اس کر کے سارے حضرات اپنے آپ کو سواسیاں فرماؤ، تکبیر تے اقامت دا اذان دا انتظار نہ کریں۔